اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان عارف جہانگیری کمیونٹی ٹاک کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج مسلم ڈائیورسٹی کا دن ہے اور اتفاق یہ ہے کہ ہم نے کل ہی جو ہے وہ کینیڈا ڈے بھی منایا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج اس اسپیشل ڈے کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام ترتیب کیا اور آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنے مہمانوں کے ساتھ تعارف کراؤں، میں ایک مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے مسلمانوں کی جو اس خطے کے اندر ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں سب سے اہم ترین بات یہ کہ مسلمانوں کی جو تاریخ یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ 1911 میں جب پہلا کچھ شاید کوئی کنسنسس ہوا یا سینسس ہوا اس زمانے کے اندر، تو مسلمان جو ہے وہ سب سے پہلے برٹش کولمبیا کے اندر نظر آتے ہیں، جہاں پر ٹرکش اور بلغاریہ مسلمان جو ہے جن کی تعداد 500 تھی جو وہاں پر نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ورلڈ وار 1 کے بعد جو ہے ورلڈ وار 1 ہوئی ہے اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ترکوں نے جو ہے وہ جرمنی کا ساتھ دیا ہے، تو اس کی وجہ سے اس علاقے کے اندر کافی سینسیٹیوٹی بڑھ گئی اور جس کی وجہ سے ترکوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ کافی غم و غصہ پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہاں کے جو ترک نسل کے باشندے تھے وہ وہاں کو خیر آباد کر کے کسی اور جگہ چلے گئے اور اس طرح وہاں پر مسلمانوں کی تعداد صرف 82 رہ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب بہت سارے جنگ دوم بھی ختم ہوتی ہے، ورلڈ وار 2 بھی ختم ہوتی ہے اور بہت سارے مسلمان ممالک جو ہے اس کے بعد آزاد ہونا شروع ہوتے ہیں، تو ایک جو یہاں پر 1960 کے اندر جو ہے کینیڈا نے ایک پوائنٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ امیگریشن کا آغاز کیا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر کئی مسلمان ممالک سے اسپیشلی افریقہ کے جو مسلمان تھے، نارتھ افریقہ کے مسلمان تھے، انہوں نے بڑی تعداد میں یہاں پر ہجرت کی اور کیوبیک کے اندر جو ہے نا وہ آ کر بسنا شروع کیا۔ پھر جب 1971 کے اندر ملٹی کلچرلزم کا ایک لا پاس ہوا اور اس ملٹی کلچرلزم کی بنیاد کے اوپر کہیں جو ہے نا امیگریشنز کا ایک نیا سلسلہ آغاز ہوا جو 1971 میں یہاں پر شروع ہوا اور اس کے بعد جو ایک بڑی تعداد جو ہے مسلمانوں کی جو ہے نا وہ یہاں پر تشریف لائی، اور اس سے پہلے 2 اہم واقعات جو ہے یہاں پر ہو چکے تھے، اور وہ ایک واقعہ یہ تھا کہ میکگل یونیورسٹی کے اندر انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کا آغاز ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے کئی پروفیسر اور اسٹوڈنٹ جو مسلم دنیا میں تھے وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر آ کر پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ٹورانٹو یونیورسٹی کے اندر بھی مڈل ایسٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ یہاں پر قائم ہو چکا تھا، اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن جو ہے ایک بڑی الغار جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہاں پر اس وقت نظر آتی ہے جب مڈل ایسٹ کے حالات جو ہے وہ تھوڑے سے سیاسی حالات ہمیں گڑبڑ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مڈل ایسٹ کے اندر جاب کے حوالے سے وہاں پہنچے تھے ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں کا رخ کرتی ہے اور یہاں پر آ کے بسنا شروع کرتی ہے۔ تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو کے اندر اسی طرح کے 3 مہمانوں کو اپنے یہاں بلایا ہوا ہے جو مختلف اوقات کے اندر جو ہے وہ کینیڈا کے اندر امیگرنٹ ہوئے اور ایک تاریخ رکھتے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے۔ تو آئیے میں آپ کو ان کا تعارف کراتا ہوں۔ میرے پہلے مہمان جانے مانے مہمان ہیں اور ہمیشہ اکثر ہمارے پروگرام کے نظر آتے ہیں، ڈاکٹر اقبال مسعود ندوی صاحب۔ ندوی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور ندوی صاحب جو ہے وہ یہاں پر جو ہے 1998 کے اندر تشریف لے کر آئے، کیلگری میں آپ غالباً تشریف لے کر آئے اور اس کے بعد سے جو ہے مسلم کمیونٹی کے اندر مختلف سروسز کے اندر ابھی ہم اس کا گفتگو تو یقیناً آگے کریں گے۔ میرے دوسرے مہمان جو ہیں امام اکرم سید صاحب موجود ہیں، بہت بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا، ہمارے پاس پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائیں، بہت بہت شکریہ۔ تو اکرم سید صاحب جو ہے وہ سب سے یعنی مہمانوں کے اندر جو ہے سب سے پہلے کینیڈا کے اندر تشریف لائیں۔ آپ نے جو ہے مارکیٹنگ اور اکاؤنٹنگ کے اندر جو ہے وہ گریجویشن کیا ہے یو کے سے، اور آپ جو ہے 1970 کے اندر 1970 کے اندر یہاں پر تشریف لے کر آئیں۔ آپ کے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں اور وہ بچے ماشاءاللہ یہاں پر ایک BA انہوں نے بزنس کے اندر گریجویشن کیا اور دوسرے اکاؤنٹنگ میں، اور اسد دین کو تو میں خود بھی جانتا ہوں، خیر الحمدللہ، اور آپ کی بیٹی جو ہے وہ شادی ہو گئی ہیں اور سعودی عربیہ میں رہتی ہیں، رائٹ۔ اس کے علاوہ امام صاحب کا جو ہے وہ بہت ہم ان کی سٹوری سنیں گے، یہاں پر بہت سارے انفراسٹرکچر ہیں، یہاں پر بہت سارے اسلامک انسٹیٹیوٹ ہیں جس کے اندر ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ ندوی اور میرے تیسرے مہمان بہت ہی جانی مانی شخصیت ہیں شہر کی اور ماشاءاللہ مشہور و معروف بزنس مین بھی ہیں، لیکن لوگ ان کو بزنس کے حوالے سے کم، اور لوگ جو ہے ان کے جو ہے وہ مسلم کمیونٹی کے جو سرو کرتے ہیں، یہ محنت کرتے ہیں مسلم کمیونٹی کے لیے، اور جو انہوں نے خدمات انجام دی ہے اس حوالے سے لوگ ان کو بے پناہ جانتے ہیں اس شہر کے اندر۔ طارق سید صاحب جو ہے وہ یہاں پر ایک کمپنی ہے بہت بڑی وڈ لاجک، اس کے جو ہے CEO ہیں، میں اگر غلط نہ کہہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ بہت بڑے عرصے سے مختلف مساجد کے اندر آپ نے خدمات انجام دی ہیں آج کل، لیکن بہت زیادہ جو خدمات جس ادارے کے ساتھ ہیں وہ IPC ہے، اسلامک پروپیگیشن سینٹر، جو ماشاءاللہ ایک مائناز بلڈنگ کی شکل اختیار کر چکا ہے اور آپ کا بہت جذبہ اس کے اندر موجود ہے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو ندوی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا،
आने का और अकरम साहब आपका भी। तो अकरम साहब मेरा पहला सवाल, क्योंकि जाहिर बात आपने एक दुनिया देख ली, 1970 तक यहाँ तशरीफ लेकर आए आप, तो कैसे देखते हैं आपकी आमद से यहाँ तक का सफर? Sab, if I may say it in English, yeah, you can. Is it you okay? can, Because yeah. you know it's been Please. 55 years since I've left Hyderabad. I have no problem for that. And I would like to sort of bring to your attention that I've had a very long journey coming to London in 1965, and I came by boat, and then I survived in London, stayed in London, and finished my education, and came over to Canada just to visit. Okay. 1970, you just came to visit. Okay. And those were the days where you wore the pajama type pants, and you know this the Beatles era was there, and all this rock stars and all that were there. So I came just to see my sister. Okay. And my sister was married to a doctor, Omar Hamid Watan Ali. And due to these two people, I decided to stay back because it was just beautiful at that time when I came to Canada, because the people were very congenial, they were very, very helpful, and I got my immigration thanks to Pierre Elliott Trudeau in 14 days. Okay, mashallah. That's exactly. Oh, that's the fastest one though? 14 days. I got it in 14 days. Okay. Within that period. Okay. And the only thing I remember is that you had to actually go find Muslims. Okay. In 1970s, yes. 1970, there was a scarcity Okay. of finding Muslims. But when you did find Muslims, you know, whether they came from Hyderabad, India, where I come from, or from Pakistan, or from Peshawar, or wherever, you just sort of hugged them. Okay. And that's basically what it was. Okay. There were no plans. We didn't come here with plans. We just came here as working immigrants, and we were looking for jobs. Okay. And the jobs were there. Okay. And we got our jobs, and we started just doing that job. So stay here. We will ask you that after that what will happen and what contribution you will make it. Let's go to the Tariq Sayyed Saab. Tariq Sayyed Saab. अस्सलाम अस्सलाम भाई, कैसी जर्नी रही 1973 से अब तक की? अल्हम्दुलिल्लाह 73 में अल्हम्दुलिल्लाह हम आए कराची, हम टोरंटो में, डायरेक्ट टोरंटो में हमने किया, और उन दिनों में इस रियली क्या नाम है, Canada government were looking for immigrants. Okay. So they, you know, when you come in as a visitors or anything, they ask you, do you want to stay here? We can make you immigrant. Okay. I said, sure. Why not? Why not? Because I didn't know about what immigration means, right? At that time. At that yes. time. Okay. Right. So we didn't have any problem to getting immigration at that time, right? Okay. But because 73 में जब हम लोग आए यहाँ पर, उस ज़माने में we were the survivor. Okay. Because as you cannot find same color people on the street or anywhere until you go on their houses or and anywhere. you find somebody. You find somebody. उस ज़माने में it was really beautiful. Canada is very beautiful, and people was they helped helping you, and we were working in the daytime. We were going to school. In evening time is we were working job, is all kind of job was open. Okay. Open, you know. It was a long story how, and also हम लोग उस ज़माने में एक बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब आप जॉब करते थे और कोई जुमे को नमाज में के लिए जाना होता था, तो you were not allowed to go to जुमा time, right? And it's only एक ही मस्जिद थी उस ज़माने में, इस डाउनटाउन बॉस्टन एवेन्यू के ऊपर उस ज़माने में, और we were not too many people also. Yeah. At that time, so we all used to go on Sunday. Achha. And we pray. We have a lecture like a khutbah, but they were giving a lecture and everything in Zohar time, and all the families used to come there. We used to go. We were so young at that time, right? It was really from there to up to here is lots of new things happened.
الحمدللہ چلے آپ سے پوچھتے ہیں اس کے بعد یہاں پارک کیجئے، ندوی صاحب سے تھوڑا سا لیتے ہیں ان کی آمد کا تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں، جیسے آپ کی آمد ہوئی ہے اس کے بعد آپ سوچ کے رکھیں کہ کہاں اس کے بعد ہم نے کیا پوچھنا ہے کہ اگلا سفر کیا ہوا آگے. جی ندوی صاحب آپ کا سفر کیسا رہا؟ جی سب سے پہلے تو یعنی اس پروگرام کو آپ نے آرگنائز کیا اور خاص طور سے کینیڈا ڈے کے تعلق سے، تو بہرحال کینیڈا ڈے کا ایک خوشی کا موقع بھی ہے اور ایک طرح سے اپنی تاریخ کو یاد کرنے کا موقع بھی ہے، بالکل، اور یوں کہیے کہ تاریخ کے ساتھ تاریخ بنانے کا موقع بھی ہے. بے شک. تو سفر تو بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو انسانی زندگی ہجرت کا نام ہے. ایک انسان جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا رہا ہے، اور اگر ایک دفعہ ہجرت ہو بھی جائے تب بھی ختم نہیں ہوتی. تو میں تو اصل میں صحیح معنوں میں میرا یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. میں ایک دفعہ 91 میں یہاں پہ امریکہ آیا تھا تراویح پڑھانے کے لیے. میں سعودی عرب میں اس وقت پی ایچ ڈی کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو مجھے وہاں سے دعوت نامہ آیا تراویح پڑھانے کا، تو مجھے خوشی ہوئی کہ چلو چلتے ہیں وہاں پر. تو میں 2 دفعہ آیا امریکہ، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں رک جاؤں. اچھا. اور جس وقت میں سعودی عرب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے وہیں پر جاب کی آفر آ گئی، تو میں نے سوچ لیا کہ مجھے نہیں نکلنا ہے اس علاقے سے. لیکن بعد کچھ ایسے حالات ہوئے کہ وہاں سے نکلنا پڑا، اور اس وقت ہندوستان میں چلا جاتا واپس، لیکن ہندوستان کی زندگی کو اب ہم کافی پیچھے چھوڑ کر آئے تھے، تو اس میں پھر سے اپنا مقام بنانا ایک کام تھا. اسی درمیان میں وہاں پہ مجھے کیلگری سے جو اسلامک سینٹر ہے وہاں کا دعوت نامہ آیا کہ بھئی آپ چاہتے ہیں اگر آپ یہاں آ جائیں. تو میں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا. تو وزٹ ویزا مجھے پہلے تو دہلی وہاں سے نہیں ملا، لیکن دہلی سے مل گیا اور میں کیلگری آ گیا. اور کیلگری میں وہیں پہ میرا جو کہیے کہ سارا مراحل میرے جتنے بھی ہوتے ہیں سب وہیں طے ہوئے. لیکن اس میں خاص بات یہ تھی کہ جب مجھے انہوں نے وہ جاب آفر کی تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں پہلے واپس جاؤں گا، اگر فیملی کا بھی ویزا مل گیا تب میں آؤں گا، ورنہ میں اکیلے نہیں آؤں گا. تو بہرحال میں گیا دہلی، اور دہلی میں ایک دو دفعہ کی کوشش کے بعد بہرحال فیملی کو بھی وزٹ ویزا مل گیا. تو میں نومبر 98 میں سمجھیے 98 میں یہاں پر میں نے مطلب کیلگری میں آپ نے پوری فیملی کے کیلگری کی خوبی یہ تھی کہ وہاں پر اصل میں جو آپ نے تاریخ بتائی ابھی، میں ایک دفعہ یعنی 2-3 شہروں میں گیا ہوں، تو یہ جو لبنانی لوگ ہیں یہ سب سے پہلے آنے والوں میں ہیں. یہ پہلے امریکہ آئے تھے، امریکہ سے ادھر آ گئے تھے، کیونکہ لاطینی امریکہ میں بھی یہ لوگ بہت گئے ہیں. جی جی جی. تو ان کی آبادی جو ہے یعنی ایک لیک لبش ایک جگہ ہے، اس کے بعد یہ ایڈمنٹن اور کیلگری ہے یہاں پر، اور ادھر ونڈزر میں اور لندن اونٹاریو میں ان کی کافی آبادیاں ہیں اور بہت پرانی ہیں. یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ کم سے کم 4تھی-5ویں نسل ان کی. نہیں 1938 میں جو پہلی ماسک بنی ہے وہ الرشید ماسک ایڈمنٹن میں ہی بنی. لیکن اس سے بھی پہلے ایک مسجد، اس سے پہلے بھی ایک مسجد، آپ کو حیرت ہوگی کہ ادھر جو آپ کا یہ ہے اٹلانٹک ایریا جو ہے 1924 میں ایک صاحب نے وہاں پہ قبرستان بنایا تھا. اچھا اچھا جی. تو بہرحال یہ ہے کہ کوششیں ہوتی رہیں، لیکن ہم لوگوں کی تو جو آمد ہوئی ہے وہ ایک طرح سے وہ ہے جس وقت باقاعدہ امیگریشن کا دور آ گیا اور ایک جیسے کہ فلڈ سیلاب کی شکل میں لوگ آنے شروع ہوئے. تو لیکن میرا مقصد یہاں آنے کا نہ تو کوئی تعلیم کا تھا نہ کوئی کمائی کا تھا، مجھے تو اس سے بھی تھا کہ دین کی خدمت مجھے یہاں کھینچ لائی. اور الحمدللہ یعنی مجھے جو موقع ملا تو اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں اسی کام میں آج تک لگا رہوں. وہاں پر میں امام تھا کیلگری کونسل کا. کیلگری میں خوبی یہ تھی کہ وہاں کی پوری جتنی بھی کمیونٹی تھی وہ ایک ہی آرگنائزیشن کے تحت متحد تھی. اچھا. اور 2 سب سے بڑے گروپ تھے وہاں پر، ایک لبنانی تھے، دوسرے پاکستانی. ٹھیک ہے. اور میری وجہ سے ان کو یہ سہولت تھی کہ کوئی عربوں کے لیے میں عربوں سے ملتا تھا، آپ عربی میں بات کرتا تھا، پاکستانیوں کے لیے ان کی زبان اردو میں بات کر لیتے. دوسری زبانیں بھی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت تھیں. اور واقعہ یہ ہے کہ جس دن سے آئے ہیں اس وقت سے آج تک یہاں کی زندگی کو سیکھ بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں اسلام کو کیسے آگے بڑھائیں. تو الحمدللہ یعنی وہاں پر میری فیملی وہیں رہی. اب اس کے بعد پھر 2004 میں یہاں پر مجھے کہ الفلاح اسلامک سینٹر ہے اکنا کے تحت، تو اکنا کی ایک مجھے ذمہ داری دی گئی اور اس میں یہ بھی ہوا کہ بھئی یہیں آ جائیں. تو میں اکنا الفلاح کا ڈائریکٹر کے طور پر یہاں آیا اور کافی سال رہا اس میں. اب اس وقت اگر 2-3 مختلف جو ذمہ داریاں کہہ لیجیے ہیں، کونسل آف امام میں ہوں میں، اس کے علاوہ یہاں پر ایک پیل کونسل ہے اس کا چیئرمین ہوں، پھر اس کے بعد یہاں پر ایک کرسنٹ کمیٹی ہم نے بنائی تھی ہلال کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس میں ہوں. پھر یہاں پر جو حلال کا مسئلہ ہے اس کے سلسلے میں ایک ایڈوائزری کیپیسٹی میں ہوں. اسلامک فائنانس جو ہے اس کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ میری ذمہ داری ہیں.
और उसी के साथ साथ हमने एक CIK के नाम से सेंटर फॉर इस्लामिक नॉलेज का छोटा सा एक सेंटर बनाया है, और उसमें हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को इस्लाम की इन डेप्थ तालीमात भी दें और नौजवानों के लिए हम ऐसा माहौल पैदा करें कि वो इस्लाम से जुड़ें। और तीसरा यह कि कम्युनिटी को हम मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बुलाएं ताकि वो भी इस्लाम से उनका एक तारुफ बनता रहे। तो बहरहाल ये शुरू की आमद थी, अब तक माशाअल्लाह चलिए आगे बढ़ते जा रहे थे कि 22 साल तकरीबन होने अभी आप अच्छा, एक चीज़ जो है नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि इन तीनों हजरात के दरमियान बड़ी कॉमन है, और वो बड़ी कॉमन चीज़ ये है कि आज तीनों को मेरे बुलाने का मकसद भी ये है कि इन तीनों के नाम से कोई इंस्टीट्यूट इनकी ज़ाती मिल्कियत में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों हजरात ने बड़ी बेलौस खिदमत की है, और मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बड़ी बेलौस खिदमत की है। अगरचे बहुत सारे इंस्टीट्यूट के लिए फंड रेजिंग भी की है, मुख्तलिफ उनकी पोजीशंस के ऊपर भी रहे, और आपके तवस्सुत से वो इदारे आज बन भी गए, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो खूबी है इन तीनों हजरात की, और आप लोगों से इंट्रोडक्शन कराने का आज बुनियादी मकसद भी यही है कि इन हजरात को जो है ना खिदमात को खराज तहसीन भी पेश किया जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। और मैं चाहूँगा कि वो कौन कौन से इदारे हैं जिनके अंदर जो है वो इन्होंने खिदमात अंजाम दिए, तो थोड़ी सी उस हवाले से जो है ना हमारे नाजरीन तक जो है ना वो मालूमात ज़रूर पहुँचाएँ। तो अकरम साहब आपसे ही शुरू कर लेते हैं। आरिफ साहब, मेहरबानी आपकी। एंड व्हाट आईड लाइक टू quickly bring to your attention, because of the fact that you like the nuance of how and what happened. Yes. In 1973, when Tariq came, there was a mosque called Bousted Avenue. Okay. That mosque was under the Albanians. That was the only mosque. So I used to travel from Mississauga, Wharton, and Dundas to all the way to this mosque at Bousted to read the Jummah prayers. Alhamdulillah. Now, when we went there, we came to know about a very particular nuance there. The mosque would be locked, and the mosque would be then opened. Okay. So when the mosque opened, you entered, and then there was an imam, Professor Beg from University of Toronto. Okay. He would lead. You remember that? Brother Hisham. No, Hisham later. Later. Brother Beit Saab used to lead the prayers. Okay. Okay. And then the mosque was closed. Okay. There used to be a person sitting beside me, an Arabic man, older person. And he said in Arabic to me that, what is all this about? Why do they close it and why do they open it? Isn't this a mosque that we are reading? So the whole thing was that I explained to him that the owner was an Albanian, Yusuf, and he would close it and open it. And on Sunday, when Tariq said he used to go there, they used to also play bingo. Okay. Okay. This was the condition of a mosque atmosphere in 1973. Okay. So I told him, if you have a situation, we'd like to talk to you. He said, yes, I have a situation. Okay. So he called us to Oakville. He said, bring your elders to Oakville. We went to Oakville. He said, I am Mustashar al-Khas, and I'm a homeopathic doctor for Malik al-Faisal. Okay. And I'm going to Zurich. Okay. What is it that you think the value of this mosque, this church is? So I told him, because I was in real estate at that time, I told him that $150,000, 1973, would be enough to give this guy 120 and keep $30,000 to make other arrangements. Okay. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. This man went to Zurich, came back. Within 15 days, we had a call from Ottawa. Okay. And the money was sent by Amir Faisal. Subhanallah. And that time, this was the first mosque. That was the first mosque. Alhamdulillah. Subhanallah. And then I led the namaz there. As Tariq knows, I led, my father led, there were other people who led prayers there, and then it became a mosque, never closed. Alhamdulillah. It was never closed after that time. So it's a great contribution. Tariq bhai, क्या ऐड करेंगे आपकी जर्नी के अंदर? मुझे पता है कि आपकी जर्नी भी बड़ी जबरदस्त सवाल है। जैसे आपने
अकरम भाई ने बताया कि 73 में, after 73 is a one more mosque opened. Okay. That was an Gerard area, Gerard Street area is called Road Avenue. Road Avenue, okay. Road Avenue, if you know that, right? Before was Pakistani and all other people were praying over there, right? After that, the Turkish peoples took over for that mosque. Actually, वहाँ यहाँ पर आने का मकसद यहाँ पर मस्जिदों का और इसका कोई वो नहीं था, क्योंकि we were very early people, early Muslim, right? And we would try to get the Muslim call in houses, say, you know, and bring them. And every second week or third week we get together a little bit and think about it, what can we do for the future. बड़ी अहम बात होती है, मतलब ये कि इतने सारे मुसलमानों को इकट्ठा करना, फिर आप दूसरी मॉस्क वहाँ पे तैयार हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह और भी मॉस्क स्टार्ट। तो मिसिसागा में भी तो आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से। मिसिसागा में I was involved in this in 1988. Okay. I was involved at that time as all other brother who formed the committee, you know, for the दावा सिस्टम, राइट? उसके अंदर जब उन्होंने पूरी बनाई तो we were not too many people. I know that. Not too many people. We used to go in everybody's houses, you know, some houses, and collect the money for we want to buy some place and things like that. And I remember as one of the gentleman name is Alvi. What's his name? Full name is Alvi. Yeah, Alvi Saab, right? He really dedicated person, and we were learning from him. चले थोड़ा सा इसको रोकते हैं, यहाँ पर ब्रेक नदवी साहब से लेते हैं। नदवी साहब का मुझे पता है कि 3 मॉस्क जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह नदवी साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। अल-फलाह इस्लामिक सेंटर के हवाले से तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, रहमान इस्लामिक सेंटर में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और उसके बाद मिल्टन के अंदर, और आपका कूपर के अंदर है। मुझे एक थोड़ा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो बात का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे, नदवी साहब से ही बात करेंगे और आपसे ही बात करते हैं। तो नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे हमारे मेहमानों की, और एक सिलसिला है यहाँ पर, और किस तरीके से हमने मुसलमानों ने एक जर्नी इस GTA के अंदर शुरू की है, और क्या अवाइल के हालात थे। कुछ इमाम अकरम साहब ने बात रखी, कुछ तारिक भाई ने रखी, कुछ नदवी साहब ने कैलगरी के हालात आपको बताए। तो इंशाल्लाह एक वक्फा लेते हैं, और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू आगाज़ वहीं से करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आगे क्या हुआ, किस तरीके से आज बेपनाह मॉस्क बन गई, कैसे हमने सफ़र तय किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। टेक अ ब्रेक प्लीज। Dixie Electronics and Appliances are now the authorized dealer for all the Napoleon products. हमारे पास बारबेक्यूज, इलेक्ट्रिक फायर प्लेस और इनकी जितनी भी एसेसरीज हैं वो अवेलेबल हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस सीज़न के लिए, विंटर सीज़न के लिए हमारे पास 42 इंच, 50, 55 इंच और 70 इंचेस की इलेक्ट्रिक फायर प्लेस अवेलेबल है। सो विजिट अस दिस क्रिसमस सीजन फॉर ऑल द बेस्ट प्राइसेस फॉर द नेपोलियन प्रोडक्ट्स। सो लव टू सी यू एट 5120 डिक्सी रोड, यूनिट 11, मिसिसागा। डिक्सी और एग्लिंटन का इंटरसेक्शन है। 905-625-5900। You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. कनाडा में मौसम और मॉर्गेज रूल्स चेंज होते पता नहीं चलता, एंड फॉर दैट वेरी रीजन कंसल्ट समवन हु नोज व्हाट्स गोइंग ऑन, ताकि आप हासिल कर सकें टेंशन फ्री मॉर्गेज सॉल्यूशंस इजीली।
with Musaddiq Ikram, one of the most successful mortgage agents in Ontario. तो हो institutional या private mortgage, equity line of credit, refinancing, first या second mortgage, debt consolidation, या है self-employed या new immigrant. Musaddiq Ikram has perfect solution and best possible rates for all your mortgage needs. तो आज ही कॉल करें Musaddiq Ikram at 647-969-3887. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ट्रैवल एंड विजिटर्स इंश्योरेंस जो दे आपको बेस्ट प्लान एट बेस्ट प्राइस, महाना पेमेंट्स प्लान फॉर सुपर वीजा इंश्योरेंस और क्लेम में मदद, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल। उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके मॉर्गेज डेट के लिए लाइफ इंश्योरेंस एंड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी मंथली पेमेंट प्लान जो आपकी फैमिली को दे बेनिफिट, ना कि आपके बैंक को, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल। So fresh, Galitos, flame grilled chicken. It's simply irresistible. Peri Peri Tang in lemon, mild, hot, or extra hot. Oh, dripping with so much flavor. Galitos, flame grilled chicken. It's simply irresistible. Oh, so natural and nutritional. Try our Peri Munchies, chicken kebabs, and pitas. It's simply irresistible. Flame grilled chicken, grilled to perfection. Galitos, it's simply irresistible. नाज़रीन, वक्फे से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, तारिक भाई अपनी दास्तान सुना रहे थे और उन्होंने कहा था कि एक दूसरी मॉस बनी थी और हम मिसिसागा के सफ़र तक पहुंचे थे। लेकिन इससे पहले कि तारिक भाई से मैं जो है मिसिसागा का सफ़र सुनूं, मैं ज़रा नदवी साहब से जो है उनका सफ़र सुन लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर उनकी भी एक तारीख़ है कि बेपनाह बहुत सारी मॉस हैं जो नदवी साहब का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। नदवी साहब जी, मैं ये इस सिलसिले में बड़ी दिलचस्प बात, मेरा अपना एक ज़ाती तजुर्बा या तासुर बताऊँ कि जब मैंने यहाँ आने का फ़ैसला किया मसलन दूसरे मुल्कों के मुकाबले में, तो मुझे इस मुल्क की जो एक खूबी मेरे लिए थी वो ये थी कि हमारे यहाँ जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी कोई ना कोई कॉलोनियल हिस्ट्री है। अच्छा, यानी किसी मुसलमान मुल्कों से एक तारीख रही है। अच्छा, जब आपके पास एक हिस्ट्री हो जाती है ना मुसलमानों से, तो एक किस्म का उससे एक लिंक रहता है। लिंक भी नहीं, उसके साथ एक बायस भी शुरू हो जाते हैं ना। अच्छा, उससे एक बाइगर्ट्री शुरू हो जाती है, थोड़ा बहुत उससे दुश्मनियां पुरानी याद आ जाती हैं। तो कनाडा की कोई एंटी इस्लाम हिस्ट्री नहीं। हाँ, ठीक है। यानी जैसे मसलन जैसे अमेरिका की है, फर्स्ट कीजिए किसी मुल्कों की है, तो ये सबसे बड़ी खूबी थी। दूसरी खूबी जो यहाँ पर है वो ये है कि यहाँ पर आपको इस्लाम के बारे में ये तो मिलेगा नहीं जानते, और न जानने की वजह से उनका इस्लाम के बारे में तासुब गलत हो या मीडिया गलत करे, लेकिन इस्लाम से यहाँ पर उमूमी तौर पर दुश्मनी नहीं है। ठीक है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कम्युनिटी को आपको एक तरह से बहुत ही स्मूथ लैंडिंग जिसे कहते हैं ना, उसकी आसानियाँ होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैलगरी में रहा और वहाँ पर यानी सूरत हाल ये रही। तीसरी चीज़, जो हम तीसरे मुल्कों से आते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ जो अहम होती है वो ये कि निज़ाम चल रहा है, यहाँ पर निज़ाम है और उस निज़ाम के तहत आप अपने आप को रखते हैं। एक और खूबी जो यहाँ पर मुझे हमेशा अच्छी लगी और हमारे यहाँ वो कम हो गई है जबकि इस्लाम में होनी चाहिए, वो ये है कि आप एक काम अगर चाहते हैं तो आप उसके 2-3 ऑप्शन दे देते हैं। तो मेरे लिए आसानी जिसमें होती है मैं उसको ले लेता हूँ। हमारे यहाँ ये होता है कि एक ही तरीके से आपको यही करना है, बस ये करना, इसके अलावा नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ जो यहाँ पर आप देखेंगे कि वॉलंटियरिज्म जिसको हम कहते हैं, यानी यहाँ पर उसकी इंतहाई तकरीम है। बिल्कुल। जबकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा उसकी मजहब का हिस्सा है, अहमियत है, मजहब का हिस्सा हमारे यहाँ कमजोर हो गई है। जी जी। इसकी वजह से यहाँ पर रहने में आपको जो मुश्किलात होती हैं वो तो हैं अपनी जगह पर, बतौर एक नए आने वाले के ज़बान का, अपने बच्चों के साथ बच्चों की तरबियत का, सारे मसाइल हैं। लेकिन इसमें बहरहाल आप ये देखिए कि हमारी जो पहली नस्ल थी उसने जो काम किया है वो तो फाउंडेशन का है। ठीक है। कि उन्होंने बुनियादें डाल दी। ठीक है। और उस बुनियाद की अगर आप देखें तो हमारे पास जो पहचान है, सबसे बड़ी पहचान मस्जिदें।
ٹھیک ہے. یعنی یقیناً جو مسجدیں اس وقت بن گئی ہیں آج تو ماشاءاللہ بہت تیزی سے بن رہی ہیں, لیکن آپ غور کیجئے جو بات ابھی آ رہی ہے کہ ہماری تاریخ مسجد کی کتنی پرانی ہے, بہت پرانی, بولے 100 سال نہیں ہوئے, نہیں ہوئے 100 سال, تو اس 1938 سے شروع ہوئی ہے. بالکل, تو اس لحاظ سے اس کو الحمدللہ جو ہمارا گراف گیا ہے بہت اونچا گیا ہے. دوسری چیز اگر آپ دیکھیں تو یہاں جو پہلے آنے والے تھے ان سے آپ پوچھئے کہ حلال گوشت کیسے لیتے تھے, ہاں وہ بھی پوچھیں گے نا, وہ بتا رہا ہوں, وہ تو آ رہے ہیں. آپ سوچئے کہ آج آپ جس سطح پہ ہیں ان کوششوں کا آج نتیجہ ہے کہ آپ کو آسانی سے کہیں بھی مل جاتا ہے. تو الحمدللہ یعنی کمیونٹی نے جو کام کیے ہیں, اگر آپ یوں کہیں کہ فاؤنڈیشن تو بہت اچھی رکھی, اور اس کے ساتھ جو افراد کے طور پر کام کرنے کے وہ بھی ہوئے ہیں, لیکن جو اب آگے کی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ یعنی اگر آپ کا میں اگلا سوال پہ آتا ہوں, کیونکہ وہ ہم ظاہر ایک مسلمان بڑی تعداد میں آگے ایک کنزیومر مارکیٹ ہم نے بلڈ کی ہے ادھر, ظاہر ہے یہاں کے بزنس کو فروغ دیا ہے, بڑی چیزیں ہیں یہاں پر, آپ کو ہر شاپس کے اندر اب ماشاءاللہ ایک الگ شیلف نظر آتا ہے حلال بزنس کا, وہ بھی ایک ایریا ہے جس کے اوپر ڈسکس کرنے. لیکن بہرحال میں جو ہے نا سب سے پہلے وہ مسجدوں کی تاریخ کو میں نے ختم کرنا ہے, اور میں اس حوالے سے جو ہے وہ طارق بھائی رکے ہوئے تھے, وہ راجہ بھائی مسیساگا کے اندر مسجدوں کی تاریخ بتائیں مجھے آپ کیا ہے. مسیساگا میں مسجدوں میں الحمدللہ اللہ نے یہ نوازا ہے کہ I was involved in so many مساجد. ٹھیک ہے, is not کہ کسی کو معلوم نہیں ہے, لیکن ایون دو الفلاح کی بننے میں بھی الحمدللہ I was involved. I know Faqir bhai and you have a good relationship. I know that one day he mentioned me as well. And one more thing is آپ نے mention کیا رحمان کے لیے جو ڈاکٹر صاحب نے کافی بتایا ہے, آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ that one is we started. Alhamdulillah. We started because the lady was over there. یا آپ کو اگر یاد ہو, so then I was always behind because I don't want to show up something. That's why I say that I call 3 people here having us one thing common. Okay, آگے بولیں. الحمدللہ اس زمانے میں آپ کو پتہ نہیں یاد ہوگا کہ اشتیاق صاحب کو پاکستان سے بلایا گیا, تو اس زمانے میں کوئی حافظ اتنے نہیں تھے. اچھا, وہاں پر تو ان کو بلایا گیا تھا, بچوں کو وہاں پڑھاتے تھے. رمضان میں بلائے جاتے تھے باقاعدہ حافظ, اب تو نہیں بلائے جاتے, اب تو بڑا یوتھ کرتے ہیں خارے. اور لیٹلی ایک اور مسجد ہے جو اسلام کے نام سے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بویڈ کے اوپر ہے. جی بالکل, اس میں بھی خادم کا تھوڑا سا الحمدللہ ہاتھ ہے. آپ کے جب اسنا بن رہی تھی, we were so active for the going to city, alhamdulillah. And matter of fact کہ جتنی مساجد اس وقت مسیساگا میں ہیں وہ تمام کی تمام اسٹارٹ کوپر سے ہوئی. الحمدللہ. وہ وجہ یہ نہیں کہ کوپر نے بنائی ہیں, وجہ یہ ہے کہ کیونکہ لوگ کوپر ہی آتے تھے وہاں پر, جامع مسجد مسیساگا IPC میں آتے تھے, وہیں سے لوگ جب اسکیٹرڈ ہوئے پھر دوسری مساجد بنائے. ڈیفینیٹلی ہوتا ہے نا, جب آبادی ایکسٹینڈ ہوتی ہے لوگ ادھر ادھر چلے آتے ہیں, ڈیفینیٹلی. اور انہی دنوں میں پھر ایک مطلب اس سے پہلے کہ بھئی اسکول بھی ہونے چاہیے اور دوسری بھی اسلامک اسکول ہونے چاہیے, تو لوگوں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ not we is all the other brothers they form a Urdu school and an Islamic school type, weekend Islamic school. There was used to go in T.L. Kennedy. There was in 1985. Okay, mashallah. 1985 میں پہلا باقاعدہ اسکول. That was the first one. کیا پڑھایا جاتا تھا وہاں؟ اس میں اردو, Arabic, and also as a community center. Who is the teacher? One of them is Alhamdulillah. Imam Akram Sahib is one of the teachers. Mashallah. It's 1985. 1985. There was lots of people who was contributing in that one, right? And also passed away, right? بہت سارے. But اس کے اندر اچھی بات یہ تھی کہ they all come together, they community and they play وہاں پر بیڈمنٹن اور ہر چیز وہاں پر ہوتی ہے. And they were everybody was know everyone کہ کون مسیساگا میں کون کہاں رہتا ہے. There was a really beautiful things, you know. اکرم سید صاحب کہاں ایڈ کریں گے بات کو؟ میں امیڈیٹلی یہیں ایڈ کر لوں گا میں کہ طارق میاں جو مہربانی کیے ہیں مجھ سے, ڈاکٹر صاحب کے سامنے ہی بول دے رہا ہوں میں کہ 1985 میں ہوا یہ تھا کہ the teenagers were getting to a point where all they knew is to play basketball, ping pong, or go to the movies, and that's about it. You see,
The computer was not there at that time, 1985. Physical, very physical, yes. Very physical. So what we did was we brought these people, these youngsters into a class, and we said to them, because now the administrators made sure that this class is only going to be teaching Arabic. Okay. Okay? So I was in charge of teaching Arabic. Okay. I didn't teach Arabic. What I did was, according to Tariq Mia and others, بولے کہ بھائی دیکھو ان کو دین بتاؤ, اس کو طہارت بتاؤ, وضو بتاؤ, یہ بچوں کو نہیں آتا کچھ. The fundamental aspects of Islamic studies with, and then what we had to do was, the moment that inspector came around to the classes, somebody would come and say, Akram Sahab, Urdu mein likhna shuru kar dijiye. So somebody is on the door as well, right? Somebody was on the door as well, because they had this inspection. Okay. And they did not want, بھائی میں تو کعبہ ڈرا کر دے رہا تھا, مدینہ شریف کدھر ہے, ڈسٹنس آف دا مدینہ, ڈسٹنس آف کعبہ, وضو کیسا کرتے, یہ سب بتا رہا ہوں. ایک دم انہیں آیا تو اردو میں شروع ہو گیا. So this is what we did. الحمدللہ. اچھا میں ایک اگلا سوال لیتا ہوں, بڑے اہم بات ہے کہ بات بھی آئی تھی کنزیومر مارکیٹ. By the way, if I have your permission, there was one more thing I want to add. Please. The children were given the option of Jamaat. I used to lead the prayers of Zohar. Okay. In the in a auditorium. Auditorium. Okay. And they loved it. Oh, mashallah. So الحمدللہ. تو ایک ہم بات کرے تو بات بڑی آئی بیچ میں کہ ایک تو کنزیومر مارکیٹ ہم نے بلڈ کی ہے اس پورے عرصے کے اندر الحمدللہ. اب تو بڑی بڑی حلال شاپس بھی ہیں, بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں جہاں پر حلال فوڈ پریپیئرڈ ہوتا ہے. ندوی صاحب تو اس کے ون آف دا روئے رواں بھی ہیں, مطلب کہ ماشاءاللہ کافی ان کے سگنیچر چلتے ہیں. تو ندوی صاحب کیسے دیکھتے ہیں کنزیومر حلال کنزیومر مارکیٹ کو یہاں پر؟ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہے ہمارا, بطور فرد سے بطور اس کے ایک کمیونٹی کے, یعنی اس کو اگر آپ یوں کہیں کہ ہم نے جیسے مسجدیں بنا لی, تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں افراد کا تعاون بہت رہا ہے. بے شک افراد سے بنی. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ ایک ادارہ بناتے ہیں تو ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم 100 ملکوں سے آئے, ایک جگہ سے نہیں آئے. بعض کمیونٹی جو ایک ملک سے آئی ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. ہمارے پاس آنے والوں کے ایک الگ الگ رنگ ہیں, الگ زبانیں ہیں, الگ وہ ہیں. اچھا مسجدوں پر بھی آپ کو اس کا اثر دکھے گا کہ ایک مسجد اس زبان کی ہے, ایک مسجد اس کمیونٹی کی ہے, وہ ہے. تو اصل میں جو ہمارا ٹرانزیشنل پیریڈ اب اس وقت آ رہا ہے جس میں ہم آ گئے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے فاؤنڈیشن کے کام تو کر لیے, اب بلڈنگ آف کمیونٹی کیسے ہو. ٹھیک ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ اگر آپ بلڈنگ آف کمیونٹی کرتے ہیں تو آپ کی 4-5 ضرورتیں بڑی اہم ہیں. سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ آپ کو بلڈنگ ہے آپ کی دین کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ دین کو اپنے غائب کر دیتے ہیں تو آپ کا رہنا یہاں بیکار ہو جائے گا, کیونکہ اگر آپ نے ہجرت کی نیت کی ہے اللہ کے لیے تو پھر اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. سب سے پہلے دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے موقع دیا ہے, ہمارے بڑے صلاحیت کے لوگ آئے. دنیا میں آپ کو کچرا ملے گا ہر جگہ, یہاں تو سلیکٹڈ لوگ آئے نا, صلاحیت والے لوگ, سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ. یہ موقع ایک زمانے میں اللہ نے خلیج کے ملکوں کو دیا تھا. ٹھیک ہے. بہترین لوگ ان کے پاس آئے لیکن انہوں نے ضائع کر دیے. نہ تو ان کو اپنایا, نہ ان کی صحیح قدر کی, نہ ان کے خاندان والوں کی آگے جا کے قدر کی. یہ ہوا کہ وہ سب یہاں آ گئے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے تعلیم کا مسئلہ کہ ہمارے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ کس طریقے سے, یہاں تعلیم کی صورتیں حاصل ہیں, لیکن ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم کیسے اس کو, اگر آپ ویلیو ایڈیڈ ایجوکیشن, بالکل صحیح بات, کہ ہم اپنی تربیت جو ہے اس کے ساتھ کیسے اس میں شامل کریں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اسلامی اسکول کا کانسیپٹ آیا اور مدرسوں کا بھی کانسیپٹ ہے. تیسری چیز جو ہماری بہت بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کمیونٹی میں جب ہوتے ہیں تو آپ صرف چندوں پہ نہیں جی سکتے. آپ کے پاس کوئی فائنینشیل ایک سیلف سسٹینڈ ماڈل ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات. ہمارے پاس جب ہم مسلمان جہاں بھی کہیں گئے ہیں انہوں نے وہاں پر وقف بنائے. ٹھیک ہے. اوقاف. ٹھیک ہے. اور اوقاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگوں نے اپنے پیسے ڈونیٹ کر دیے, جائیداد ڈونیٹ کر دی. کہتے ہوتا ہے کہ وہ صدیوں تک اس کے اثرات چلتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر ہمارا جو اگلا مرحلہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم کیسے, اسی لیے آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں سود حرام ہے, لیکن متبادل کیسے آئے گا؟ متبادل ایک آدمی نہیں لا سکتا, نہیں, کمیونٹی کا کام ہے. اس طریقے سے جو بہت بڑا یہاں مسئلہ ہے ہمارے لیے, جو بہت سے ملکوں میں شاید نہ ہو, وہ یہ ہے کہ یہاں پر فیملی جو آ رہی ہے
فیملی بڑی ویک ہو گئی ہے، اس کے اوپر مختلف ذمہ داریاں بھی ہو گئی ہیں، بوجھ بھی ہیں، اور آپس میں بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو دبے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا اثر یہ پڑتا ہے اگر ذرا سی بھی فیملی میں خرابی آئے تو بچے متاثر ہوتے ہیں. سوشل سروس یہاں بہت ایکٹیو ہے، لیکن وہ بچانے کے لیے اتنی نہیں ہے جتنا توڑنے کے لیے، ہاں، گھر سے دور لے جانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اگر ہمارے بچے بچیاں سوشل فیلڈ میں آئیں اور وہ اس فیلڈ کو اپنے ہاتھ میں لے لیں تو جو بچے اگر جائیں گے بھی تو ان کے ہاتھ میں جائیں گے. تو یہ بہت اہم ضروری ہے. اس کے بعد اور چیز جو ہمارے لیے ہم مس کرتے ہیں، جو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ شاید ہمارے لیے مشکلیں ہونا، لیکن کرنا چاہیے، صحافت. اچھا. صحافت جو ہے کسی بھی قوم کے لیے بہت اہم چیز ہوتی ہے، اپنے آپ کو پوز کرنے کے لیے بھی اور دوسرے بچانے کے لیے. لیکن آج کل کی صحافت اتنی تاجرانہ ہو گئی ہے کہ آپ اس میں نہیں چل سکتے. اچھی بات. اور پھر دوسری بات یہ ہے اگر آپ اس میں اشتہارات میں جاتے ہیں تو اس میں ہر قسم کے اشتہار آتے ہیں. تو اس لحاظ سے کیسے ہم ایک معیاری اور اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے صحافت سیکھیں اور کنونشنل سسٹم میں جائیں، لیکن وہاں سے اپنی سیکھ کر واپس آئیں یا وہیں سے رہ کے خدمت کریں. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہماری ضرورت ہے. ایک اور چیز جو بڑی ضرورت ہوتی ہے کمیونٹی کی، وہ یہ ہے کہ آپ کا عالم اسلام سے کیا رشتہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کہیں نہ کہیں امت سے جڑے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ جو اپ اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں اس کے نتیجے ہم سیاست سے متاثر ہو جاتے ہیں. اگر کسی ملک کے ہم چہیتے ہو گئے تو 2 دن کے بعد ختم ہو گئے یا اگلے دن کچھ اور بات ہو گئی. صحیح بات ہے. تو اس لحاظ سے مسلمانوں کی یہ بڑی ضرورت ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں ہجرت اور نصرت. ایک قوم ہجرت کرتی ہے، کچھ لوگ اس کی مدد کرتے ہیں. یہ ایک ہمارا کوئی اس طرح سے رشتہ بنے. ایک زمانے میں امریکہ میں یہ صورتحال تھی کہ جو ہمارے اسلامی ادارے تھے وہ بڑے بڑے مسلمان ملکوں کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے تھے، وہاں وہ لوگ آنا پسند کرتے تھے، مدد بھی کرتے تھے. لیکن جو حالات پیدا ہوئے 9/11 کے بعد اس سے وہ چیزیں کمزور ہو گئی ہیں. تو اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم کیسے وہ جو سائیڈ ایفیکٹس آئے ہیں ہمارے اوپر نگیٹو، ان سے کیسے نکل کے پھر سے اپنی مطلب یہ کہ پازیٹیو شناخت، ٹھیک ہے، مثبت شناخت ہم بنا سکیں. اکرم صاحب سے لے لیتے ہیں. بڑا اہم تو پہلو آپ نے اٹھایا کہ اگلا مرحلہ جو ہے ہمارا، ہم نے یہاں تک کا تو سفر طے کیا کہ ہم انفراسٹرکچر بنا گئے. اب اگلا مرحلہ ظاہر بات ہے فیملی کی سسٹینیبلٹی. یہاں پر ایک جو ایگزامپلری مسلم کمیونٹی ہم نے بلڈ کرنی ہے، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کا اسٹرکچر کیسا ہوگا اور کیا مشکلیں آ رہی ہیں. تو یہاں سے بات آگے بڑھائیں اکرم صاحب. دیکھیے عارف صاحب، ایک چیز what I want to do is, I may be way out of tangent on this. What I feel is that at the time when myself and Tariq, every mosque has got a member made by Tariq. Every mosque. I know that. There is nothing. Yes. I'm not trying to sort of, make him look big. He's been very close to me. Yes, alhamdulillah. So that is done. Okay. The other thing is that we used to have an imam in every school, and there used to be a Friday prayers. Alhamdulillah. That has been stopped. Okay. That has to become initiated again, because our times, we made sure that we went to the principal, spoke to the principal, and had the namaz done. Okay. And there was no objection. Jaisa Dr. Saab bole کہ ان لوگ متعصب لوگ نہیں ہیں، اسلام سے متعصب نہیں ہیں. اگر آپ ریزنبل بات کریں، yes, they're not prejudiced of Islam historically. So this has stopped. Okay. Now this could have been stopped by families who have just come in. Okay. They have come in from Dubai, they have come in from Qatar, they have come in from the Middle East. Okay, their parents are still over there and their wives are here. So these people have intermingled with the Canadian society and lost that Friday prayers. Okay. And they are coming to the masjids. Yes, they are coming to the masjids, but they don't have to. They can have it in their own school. تو یہ ایک ایریا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ امپروو کرنا چاہیے. This is very important. The other thing is that we must, as Muslim community, stop building mosques. Okay. The reason why is that we need to be getting our children into basketball courts, into places where we have a get-together. Our mindset has to change to the 21st century. Our mindset is way back behind. تو اس کو تبدیل ہونے کی یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، چڈی حرام ہے. This is not going to help, because what is happening is that it is going behind the back of the parents. They're doing everything. Okay. So they have a very good point. They are hijab, wearing hijab from the house. They go to the school and the hijab is out. I have inspected several situations. There are cases, yes, you are absolutely right. Okay. So it's not something pressurizing the burden. No, it's not. You see, so we have to have places where the children can get together.
سمجھے. ڈاکٹر صاحب, people like ڈاکٹر صاحب could give them a lecture saying, look, this is who you لیکچر تو are. آج کل نوجوان نسل کہاں سنتی ہے لیکچر؟ نہیں, لیکچر نہیں تو نہیں. Let us make them feel who they are. We are not having a place for them. اوکے. All they're doing is they're going to the نماز پڑھے چلے گئے, ختم. نہیں, کوشش تو کرتی ہیں میرا خیال ہے ہماری بہت ساری مساجد. لیکن طارق بھائی ایڈ کر لیں. نہیں, but there is کیونکہ ہم بڑے اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. ہم نے ایک اور پروگرام کرنا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ, کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے ہمارا, لیکن ایک اور پروگرام ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. عارف بھائی, ابھی ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ حلال اس کا جیسے ہم لوگ جب آئے تھے تو اس میں کافی بڑی مشکل ہوئی تھی. تو میں آپ کو ایک تھوڑا سا قصہ سناتا ہوں کہ we used to live Bloor and St. George area. That's a Toronto University at that time. Very small campus تھے, right? تو when we came, we were eating day and night anda. Day and night anda, because we didn't know that کہاں سے لینا ہے. تو کسی نے بتایا کہ جوئش مارکیٹ جو ہے اسپیڈائنا پہ, اسپیڈائنا کالج کے اوپر جوئش مارکیٹ ہے, تو وہاں کوشچن ہے آپ لے کے خود ذبح کر لیں. تو کوئی وہاں پر ہمارے کیونکہ ہم لوگ ایک ہی گھر کے اندر کوئی 10 12 رہتے تھے, رائٹ. تو کوئی بندہ وہ لے کے آیا قیمہ. اچھا, کسی کو نہیں معلوم تھا. جب اس نے پکانا شروع کیا تو جو خوشبو آئی تو 25-30 لوگ وہاں پر پہنچ گئے. Because everybody was not to eat کہ outside کے کیا حلال ہے کیا. پھر آہستہ I know that the first one جو تھی وہ کیا نام تھا ایسٹرن فوڈ؟ No, Afro-Asian. That was on Lansdowne. Paper. Okay. No, Lansdowne. The paper is different. Lansdowne because it is مسجد قریب تھی وہاں سے, تو وہاں سے. Second, after that, second thing, ہم نے انفراسٹرکچر تو دے دیا ہے, ٹھیک ہے, آنے والی قوم. اب جو نئی جو بچے ہیں جو ہیں وہ مسجد یا بلڈنگ بنانے کے چکروں میں نہیں ہیں. دے آر پرووائڈنگ یو آل سروسز, ٹھیک ہے. there's so many young people, they providing just like a Nasiha, mental health centers, and deen support. مختلف. They have a small right. We cannot do any more, we already pass. Okay. کہ بھائی اب یہ تم سنبھالو, ہمارا ٹائم ختم ہوا, تم سنبھالو. But we are still working for our same age people. لیکن میرا خیال ہے کہ آج کا پروگرام ہمارا بڑا تشنا طلب اس لحاظ سے کیونکہ میرے پاس تو بڑے بے پناہ سوالات تھے, اور ہم بے پناہ سوالات کرنے. ایک آخری بات کوئی ندوی صاحب آپ ایڈ کر لیں, اس کے بعد ہم پروگرام کو ریپ کرتے ہیں. لیکن ہم ایک دوسرا پروگرام انشاءاللہ اگر آپ لوگ اویلیبل ہوئے تو نیکسٹ ویک ہی ہم اس کو انشاءاللہ کریں گے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ پروگرام بڑا تشنا طلب ہے اور اس پروگرام کو آگے جانا چاہیے, کیونکہ ایک ہماری تاریخ ہے, ایک ہمارا, اور آپ تینوں حضرات جو ہیں وہ اپنے پیچھے ایک پورا بیگیج ہے, ایک چیزیں ہیں جو لے کر آ رہے ہیں, اور وہ سننا بھی چاہتے ہیں ہم, کیونکہ ابھی تو یہ بات یہاں پر ابھی ہم نے شروع ہی نہیں کی تھی اور ٹائم ختم ہو گیا. جی ندوی صاحب ایک بات کر لیں. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ اگر آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور جہاں جہاں پر مسلمان گئے ہیں, جی, اور جس طریقے سے وہ وہاں پر ایک اپنی نئی زبان کے ساتھ گئے تھے, لیکن وہیں کے لوگوں میں رہنے لگے, وہاں ان کی زبان لوگوں نے اپنا لی, شادیاں ہو گئیں, خاندان بن گیا, اور اگلی نسل پھر وہیں کی پیدا ہو گئی. تو یہ تو تاریخ کا تصور ہے. لیکن جو اصل چیز ہے, بہت اہم چیز, وہ یہ کہ آپ جس ملک میں جاتے ہیں وہاں کی تہذیب کا حصہ بنے. ٹھیک ہے. ایک تہذیب وہاں پر آلریڈی ہے. انڈونیشیا میں ایک تہذیب تھی, ٹھیک ہے, ملیشیا میں تھی, آپ اس کا حصہ بن گئے. آپ حصہ بنے. کیسے بنیں گے؟ دو چیزوں سے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے جو پازیٹیو حصے ہیں اسلام کے وہ اس تہذیب کا حصہ بنا دیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا جو اس کا نگیٹو اور کمزور حصہ ہے اس کو فلٹر کر دیں. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کرائٹیریا رکھتے ہیں, یعنی معروف و منکر, ٹھیک ہے, کہ آپ معروف کو لے کے آتے ہیں اور منکر کو ہٹاتے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت مغرب کی جو کامیابی ہے, جس کامیابی میں ہم اس وقت پیچھے رہ گئے ہیں, ہماری اس میں کنٹریبیوشن جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہم کیسے اس مغرب کی ٹیکنالوجی کو اسلام کی سمت دے دیں. ٹھیک ہے. اور اسلام کی سمت کا مطلب یہ نہیں ہے, جب بھی بات ہو رہی تھی کہ بچوں میں یہ ہو رہا ہے, دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ اسلام جو ہماری سب کی ضرورت ہے, انسانوں کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے وہ اسلام دیں جو متوازن بھی ہو, قابل عمل بھی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مطلب یہ محسوس ہو کہ یہ ان کی پسند ہے, دیئر چوائس,
ٹھیک ہے, کوئی فورسمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے جو آج کی دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں, اگر ہم اسلام کو اس طریقے سے کر سکیں کہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ جو میں نے اسی لیے ایک بات کہی تھی, اگر آپ کبھی پڑھیے گا, نہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ندوی صاحب اصل یہاں پر جو تہذیب ہے, بس ایک جملہ بڑی تفصیل سے بات نہیں کر سکتے. تہذیب بتا دوں کہ یہاں تہذیب جو ہے اس کو جوڈو کرسچن سویلائزیشن کہتے ہیں. بالکل, جوڈو میں نے یہ کہا ہے کہ میک اٹ جوڈو کرسچن اسلام سویلائزیشن. ٹھیک ہے, اینڈ اٹ ول بی فنڈامنٹل انشاءاللہ تعالیٰ اٹ ول بی لائک دیٹ. اور میرا خیال ہے کہ بڑی اہم گفتگو کا آپ نے آج پہلو دیے, یہیں سے ہم اپنی گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر شروع کریں گے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ایک سیکنڈ ایک اس کا بنتا ہے ایپیسوڈ. اور تو بہت بہت شکریہ طارق صاحب آپ کے آنے کا, امام اکرم صاحب اور ندوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تینوں حضرات کا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ اگلے ہفتے جو ہے انشاءاللہ ناظرین جو ہے ہم تینوں مہمانوں کے ساتھ دوبارہ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو کو یہاں سے آغاز کریں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ گفتگو بڑی تشنہ طلب گفتگو ہے. اس کے اندر بڑے پہلو ایسے تھے جس کو ہم آج ڈسکس نہیں کر سکے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ہفتے جو ہے اس پروگرام کو دوبارہ جاری رکھیں گے. اس ہفتے کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان کو عارف جہانگیری کو, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Want to be updated when a new project launches? Then join our database today and never miss out on the latest projects. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی امی کے ساتھ کام بھی کرتی ہوں, جیسے کہ میری امی گھروں میں کام جا کے کرتی ہیں, اسی طرح میں بھی کام کرتی ہوں. ہم دونوں کو پڑھنے کا بہت شوق ہے. ہمارے ابو کا انتقال ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے ہم اپنے گھر کی غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. مسلم ویلفیئر اسکول سینٹر ہماری بہت مدد کرتا ہے, پڑھائی میں بھی فری تعلیم بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ راشن بھی دیتے ہیں, کتابیں, یونیفارم سب فری. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. روشن مستقبل اور اپنوں کا ساتھ, جنت سے کم نہیں. آپ بھی کینیڈا کو اپنا گھر بنا سکتے ہیں. گرین سٹار امیگریشن سولوشنز کے ریگولیٹڈ کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ شہباز اکبر کے ساتھ ماسٹر آف بزنس کلاس امیگریشن, ایکسپریس انٹری, اسکل کلاس امیگریشن, ریفیوجی کلیمز اینڈ فیملی اسپانسرشپس. سو کال ناؤ ایٹ 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams.